سلطان اسلام بے نمازی کے قتل کا حکم دے۔ صوفی وہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے ہاتھ میں سنت ہو۔ جو شخص قربانی اور اظہار سے کام لیتا ہے وہ مرکز بھی زندہ رہتا ہے۔ جو اچھی بات سو لکھ لو اور جو رکھ لو اس کو یاد کر لو، جو یاد ہے ان کو بیان کرو۔ تیرے لیے اسباب جہنم تیرے ہی ہاتھ پاؤں، آنکھ دل اور خصوصاً زبان ہے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا بناؤ۔ اس کا حال کیا ہوگا جس کی عمر گھٹ رہی ہو اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلم میں جگہ نہیں پاتا۔ اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ حسد کو چھوڑنے کی دوا ترک کر دینا ہے، خواہش نفسانی کو ترک کرنا بھی حصول مراد ہے۔ اچھی کتاب سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ استاد کی عزت کرو کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتی ہے۔ جو کچھ گزر گیا ہے اس پر حسرت مت کھاؤ، اور جو کچھ آنے والا ہے اس کا اندیشہ مت رکھو۔ موجودہ وقت کی قدر و حفاظت کرو۔ اگر صرف کردار ہو تو نعمت ہے، اگر فقط گفتار ہو تو مصیبت ہے، اگر دونوں ہی نہ ہوں تو آفت ہے۔ جس شخص کو حق تعالیٰ نے گفتار و کردار دونوں عنایت کی ہوں تو سعادت ہے۔ زندگی میں ان تین لوگوں سے کبھی بھی مشورہ نہ لینا اور نہ ہی ان کی نصیحت پر عمل کرنا، ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ نمبر 1، ایسے لوگ جو آپ سے حسد کرتے ہوں اور آپ کی کامیابی سے چلتے ہوں اور آپ کے ہر کام پر نظر رکھتے ہوں، تو ان لوگوں سے آپ کبھی بھی نہ مشورہ لینا اور نہ ہی ان کی نصیحت پر عمل کرنا، کیونکہ یہ آپ کو غلط مشورہ دیں گے جس سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نمبر 2، ایسے لوگ جس سے آپ کی دشمنی چل رہی ہو یا آپ کی دشمنی ہو چکی ہو ماضی میں، تو حال میں اگر آپ اس کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہوں تو ان کے ساتھ آپ نہ ہی مشورہ کریں نہ ہی ان کی نصیحت پر عمل کریں۔ نمبر 3، ایسے لوگوں سے کوئی بھی مشورہ نہ لیں جو ناکام ہو چکے ہوں، جس نے کبھی بھی محنت نہ کی ہو۔ شیطان کو لوگوں میں سب سے پیارا بخیل ہے۔ میرا باپ مجھے آسمان سے دنیا پر لایا، لیکن میرے استاد نے مجھے دنیا سے آسمان پر پہنچا دیا۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے خدا ناراض اور دشمن خوش ہوتا ہے۔ علم ایسا بادل ہے جس سے رحمت برستی ہے۔